ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے. آپ علیہ السلام کی ذات پوری کی پوری ہمارے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، آپ کے جہاد اور حضر کو، آپ کے معاملات کو، آپ کی تمام چیزوں کو اپنے حفظ جان بنانے کی کوشش کی تھی، اس وقت تک ہم دنیا میں، ہم کفار کی نظر میں، ہم عام عوام کی نظر میں ایک مقبول ترین امت اور کامیاب امت کے طور پر نظر آتے تھے. آج اگر اس مجمع میں میں کسی سے پوچھوں کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، تو پورا مجمع ایک ساتھ بآواز بلند یہ کہنے کے لیے تیار ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے تقدس اور آپ کی نبوت اور آپ کے ایک ایک عمل کی حفاظت کے لیے میں اپنے خاندان تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اس طریقے سے محبت کا اظہار کرے گا. میں عاشق رسول ہوں، میں سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوں. ہر بندہ یہ کہے گا اور یقیناً وہ جذبہ رکھتا ہے اس چیز کا، محبت ہے اس کے اندر، لیکن یہ محبت اس کے اندر کیسے آئی کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس نے اپنے بڑوں سے، اس نے کتابوں میں، اس نے قرآن میں، اس نے احادیث میں، اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان سب سے یہی سنا ہے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ عظیم ہستی اللہ رب العزت کے بعد ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. یہ محبت اس کو باہر سے آئی ہے،
اس نے باہر سے سنا ہے، دیکھا تو نہیں۔ جن لوگوں نے دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے اپنی گردنیں بھی کٹوائی، مسلح بھی ہو گئے، شہادت بھی دے دی، اپنے پورے گھر کی قربانی دے دی، اور اس کا اثر آج بھی دیکھتے ہیں۔ جہاں انبیاء کی تعداد، جہاں انبیاء کثرت سے آئے، اب ہمارے ملک میں، پاکستان میں، ہندوستان میں انبیاء کی تعداد بہت کم رہی ہے۔ شاید کہ کوئی صحابہ میں سے یہاں تک کوئی پہنچا ہو، اور ان کی قبریں بعض جگہ پر نظر آتی بھی ہیں۔ تو یہاں پر دین تجارت کے ذریعے پہنچا۔ جو مکہ کے لوگ تھے، وہاں کے لوگ تھے، وہ تاجر بن کر اس طرف آئے تو لوگوں نے ان کے حلیے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ اس طرح ان علاقوں میں اسلام آ گیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ تبلیغ کا ایک نظام پوری دنیا میں چلنا شروع ہوا۔ لیکن ابتدا کیسے ہوئی کہ کچھ تاجر یہاں پر پہنچے اور انہوں نے اسلام کے شریعت کے مطابق تجارت کی۔ ان کے حلیے سے مسلمان نظر آ رہا تھا تو لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا چاہا اور پھر قبول کیا۔ اصل دین یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کو ثابت کریں اور اسلام کو بتا سکیں۔ آج مجبوراً مسلمان یہاں پہنچ چکا ہے کہ ہم یہ کہنے پر آ چکے ہیں کہ بندے کے عمل کو نہ دیکھو، بندہ کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھو۔ کیوں؟ وہ عمل میں کمزور ہے، وہ معاملات میں کمزور ہے، لیکن بات ٹھیک کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے عمل کو نہ دیکھو، بلکہ وہ جو بات کر رہا ہے اس کو دیکھو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ تم عاشق رسول ہو یا تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو بندہ کہے گا بالکل محبت ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ محبت صرف زبانی ہو گئی، اعمال کے اندر نہیں آ رہی، کردار کے اندر نہیں آ رہی۔ ظاہری طور پر یہاں بیٹھا ہر بندہ کہے گا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کو تیار ہوں، لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین پر کتنا عمل کر رہا ہے۔ تو یہاں دعویٰ کچھ اور ہوتا ہے اور عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو۔ اگر میری اتباع نہیں کرو گے تو اللہ سے محبت بھی نہیں کر سکتے۔ اور اتباع کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جیسے آپ کے آگے والا چل رہا ہے، آپ بھی اس کے پیچھے اسی طریقے سے چلیں۔ جہاں جہاں وہ قدم رکھ رہا ہے آپ بھی وہاں قدم رکھیں، یہ اتباع ہے۔ آج ہم دعوے دار تو بہت ہیں،
جھنڈیاں لگا لینا، جھنڈے لگا لینا، گھروں کو سجا دینا، نالین مبارک اپنے ماتھے پر سجا لینا، یہ محبت نہیں۔ محبت 5 چیزوں کا نام ہے۔ عقائد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقائد ہمیں بتایا، آپ آخری نبی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، نواز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، عبادت کی جائے تو صرف اللہ کی جائے، مزاروں پر مندروں پر نہ جایا جائے۔ دوسرا عبادات، نمبر 1 عقائد، عقائد بندے کا ٹھیک ہو، عقائد کفریہ شرکیہ نہ ہو، کسی ایسے بندے کو نہ مانتا ہو جو شرک کا ارتکاب کرتا ہو، ایسے بندے کی ابتدا نہ کرتا ہو جو خود داڑھی منڈا ہو، جو خود شریعت سے دور ہو اور اس کی ابتدا کر رہا ہو۔ دوسرا عبادات، عبادات کے اندر سستی نہ کرتا ہو، 5 وقتہ نماز ہے اس کی پابندی کرتا ہو۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ان 5 چیزوں کے اندر ہے۔ ہر شخص دیکھے اگر میں ان 5 میں اتر رہا ہوں تو پھر میں دعویٰ کرتا ہوا حق اور سچ ثابت ہوں گا، اگر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں تو پھر غلط ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار باللسان تو ہم کر رہے ہیں، تصدیق بالقلب بھی بہت ضروری ہے کہ تمہارا دل بھی گواہی دے کہ تم جس بات کا اقرار کر رہے ہو یہ 100% اقرار صحیح ہے۔ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اقرار کیا، اب تمہارے پر لازم ہے کہ تم اپنے دل سے پوچھو کہ یہ تصدیق بالقلب بھی یقینی ہے یا نہیں، کہ میرا دل بھی میری زبان کے ساتھ ہے یا نہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک میں کمی ہوگی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عقائد، دوسری چیز کیا ہے؟ عبادات، تیسری چیز کیا ہے؟ معاملات۔ میں معاملات میں کیسا ہوں؟ میں کسی سے قرض لیتا ہوں تو واپس کی کرتا ہوں یا نہیں؟ میں نے کسی سے ادھار لیا، واپس کیا یا نہیں؟ میں کسی اس کے ساتھ معاملات کر رہا ہوں، ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہا؟ میں کسی کو کوئی چیز بیچ رہا ہوں، اس میں کمی اور نقصان کر کے وہ چیز تو نہیں بیچ رہا، پیسے اس کے پورے لے رہا ہوں، چیز نقص کے ساتھ اس کو دے رہا ہوں، معاملات بھی ٹھیک۔ پہلی چیز عقائد، دوسری چیز عبادات، 5 وقتہ نماز، تیسری چیز معاملات، چوتھی چیز معاشرت۔ میں اپنے بھائی سے ناراض تو نہیں، خاندان کے اندر میں کس طریقے سے رہتا ہوں، ایسا تو نہیں کہ میں خود کما رہا ہوں، مجھے اپنی فکر ہے، پورا خاندان میرے غربت میں مرتا رہے، مجھے کیا ضرورت ہے ان کی خدمت کرنے کی؟ میرا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے، یہ تو اس کا اپنا عمل ہے، میں اس کی طرف توجہ نہ دوں، پکڑ ہو کیا؟ یہ سیرت پر پورا نہیں اترتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ پڑوسیوں کے اتنے زیادہ حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہیں وراثت میں بھی ان کو حصہ دیا جائے گا۔ اتنے زیادہ حقوق بیان کیے گئے پڑوسیوں کے۔ تو آپ کے پڑوسی اگر اچھے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کی خبرگیری کرنا آپ کا فرض ہے۔ آپ ان سے پوچھیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے نام تک پتہ نہیں ہے، بس دور دور سے سلام کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اتنا پتہ ہے یہ حال ہے۔
وہ کیسے جی رہا ہے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں۔ اور تیسری چیز ہے اخلاق۔ اخلاق کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق آ جاتے ہیں، آپ کی سنتیں آ جاتی ہیں، آپ کا رویہ آ جاتا ہے، آپ کی ہمدردی آ جاتی ہے، آپ کی میانہ روی آ جاتی ہے، آپ کی محبت آ جاتی ہے، آپ کی الفت آ جاتی ہے، آپ کا برتاؤ آ جاتا ہے، آپ کا جہاد آ جاتا ہے، آپ کی تبلیغ آ جاتی ہے، آپ کا درس و تدریس آ جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اخلاق کے اندر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان 5 چیزوں میں دیکھ لیں کہ میں پورا اتر رہا ہوں یا نہیں۔ اگر نہیں اتر رہا تو یہ صرف اقرار باللسان ہے کہ زبانی طور پر میں محبت کا اظہار کر رہا ہوں، باطنی طور پر نہیں کر رہا، باطن کو اتارنے کے لیے تیار نہیں، باطن میں سیرت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ باطنی اعتبار سے جنہوں نے سیرت اپنائی ہے وہ آپ دیکھیں آج بھی یہاں دنیا میں لوگ موجود ہیں، فلسطین کے لوگ، فلسطین کی مائیں، فلسطین کے نوجوان، فلسطین کے بوڑھے باپ موجود ہیں۔ ان کی مائیں بچوں کے جنازے پڑے ہیں، خاوند کا جنازہ پڑھا ہوا ہے، 4 بچے، پورے خاندان مر گیا ہے، لیکن آپ ان کی والدہ کو دیکھیں گے، وہ نقاب کی حالت میں ہوگی، وہ برقعے کی حالت میں ہوگی، وہ سینہ کو بھی نہیں کرے گی، وہ چلا کر رو نہیں رہی ہوگی، وہ اس پر بھی الحمدللہ کہہ رہی ہوگی، یا اللہ میرے بچوں کی شہادت کو قبول کر، یا اللہ میرے خاوند کی شہادت کو قبول کر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن آپ علیہ السلام کی سیرت کو اپنایا ہے۔ ہمارے میں اور ان میں اتنا فرق ہے کہ ہم زبانی طور پر، ہم مائک کے آگے، ہم ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جھنڈیاں لگا کے، جھنڈے لگا کر اظہار کرتے ہیں، اور صرف سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو محبت کا دن ہے اور اسی دن ہم نے محبت کا اظہار کرنا ہے، اور پورا سال پھر بھول جاتے ہیں۔ ان 5 چیزوں کے اندر ہماری پوری زندگی گزرتی ہے۔ اگر یہ پوری زندگی اس کے مطابق نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جو شخص اس دعوے کا اظہار کرتا ہے تو اس دعوے کو اپنانے کی بھی توفیق اللہ رب العزت عطا کرے۔ اور اس کو اپنانا کیسا ہے؟ سب سے پہلے اپنی ذات، اپنے حلیے پر، اپنے لباس پر میں اس کے مطابق تو آجوں، اللہ تعالیٰ میرا باطن بھی بنا، لیکن ہم اس پر آنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ باطن کی طرف کیسے؟ کہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہمیں صرف یہ کہہ کر دور کر دیا جائے کہ تم لوگ صرف زبان سے اقرار کرنے والے ہو، دل سے تصدیق کرنے والے نہیں تھے، تم وہ مسلمان نہیں تھے، میری آخری امت کے لوگوں میں سے تمہیں شمار نہیں کیا جائے گا، تو پھر ہم کہاں جائیں؟ تو آج ہر شخص اپنے اس دعوے پر غور کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قیامت کے دن ہمیں حوض کوثر نہ پلایا، صرف یہ کہہ دیا کہ تم میری امت میں نہیں ہو، تو پھر کون ہے جو ہمیں جنت میں لے جانے والا ہوگا؟ آخری امید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی،
اگر انہوں نے ہی جواب دے دیا تو کر پاتا ہے۔ آج ہم دعوے کرتے پھر رہے ہیں لیکن اس دعوے میں اپنے آپ کو پورا نہیں اتار پاتے۔ اپنے عقائد کو بھی درست کرنا ہے، اپنی عبادات کو بھی درست کرنا ہے، اپنے معاملات کو بھی درست کرنا ہے، اپنی معاشرت کو بھی درست کرنا ہے اور اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا ہے۔ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب میں اپنے گھر کو، اپنے کو بدل کرنے کی کوشش کروں، ورنہ یہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور 2-4 سال بعد ہماری موت ہو جائے گی، ہم ایسے ہی چلے جائیں گے۔ اگر اب نہ بدلے تو پھر کبھی نہیں بدل پائے گا۔ یہ وقت ایسے گزر رہا ہے جیسے آپ ایک برف کے ٹکڑے کو تپتی دھوپ کے اندر رکھتے، وہ چند لمحوں میں پگھل جاتا ہے۔ زندگی ایسے گزر، آج جو 60 سال کا ہے، 70 سال کا ہے، اس سے پوچھو کہ جب تم پیدا ہوئے تھے، جب تم بچپن میں تھے 5-6 سال کے، اس وقت کا کوئی واقعہ تمہیں یاد ہے؟ اور ان ایام میں کتنے دن گزرے، کتنے لمحے گزرے، وہ کہے گا ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ یہی دنیا والا، اور قیامت میں تو اسے یہ دنیا ایک معمولی سا ایک لمحہ لگے گا۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، کہ شاید کہ وہ صبح کا کچھ وقت یا رات کا کچھ وقت، شام کا کچھ وقت گزار کر، وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ میں پوری شام یا پوری صبح گزارتا ہوں، یہ بھی نہیں کہے گا۔ اتنا کم لمحہ، اور ہم اس کم لمحے کو اپنی عیاشی میں گزار دیں، غفلت میں گزار دیں۔ یہ کتنی بڑی غفلت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار ہوں، اقرار کرتا ہوں، اپنی جان دینے تک کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں جس کے اندر میری بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس جملے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، صرف زبانی یا لسانی ہمیں بولنے والا نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ